بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک افسوسناک خبر کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کروں گا۔ خبر یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں پاکستان کا نام کامیڈی کی دنیا میں مشہور کرنے والے کامیڈی کے بے تاج بادشاہ جناب عمر شریف صاحب اس فانی دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے، دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ عمر شریف صاحب کو مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات بلند ہوں۔ عمر شریف صاحب دنیا بھر میں خصوصاً پاکستان ہو، انڈیا ہو یا جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہو، وہاں پاکستان کا کامیڈی مزاحیہ فن میں ایک کنگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ کامیڈی کے سپر سٹار عمر شریف تھے کون؟ آئیے ان کی زندگی پہ مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں۔ کامیڈی کے سپر سٹار عمر شریف 19 اپریل 1955 کو پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پیدا ہوئے۔ اسٹیج اداکاری 14 سال کی عمر سے عمر شریف صاحب نے شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے کامیڈی میں منفرد نام حاصل کیا۔ انہوں نے کامیڈی کا جو منفرد اسٹائل متعارف کرایا، اس میں عوامی لہجہ، انداز اور روزمرہ کے واقعات، مزاحیہ، تجزیہ شامل تھے۔ اسٹیج ڈرامے میں ان کی مقبولیت میں جو صف اول میں جو عوامی پذیرائی جن ڈراموں نے حاصل کی، وہ بکرا قسطوں پہ اور بڈھا گھر پر ہے۔ ان ڈراموں نے عمر شریف صاحب کی جو مقبولیت کو جو کہتے ہیں ساتوں آسمان تک پہنچا دینا، ایک منفرد مقام رکھا۔ یہاں پاکستان میں ہی نہیں، انڈیا میں اور جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے، جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، عمر شریف صاحب کی پہچان کو ایک الگ ہی مقام تک جو کہتے ہیں نا بلندیوں تک لے کے گئے، وہ مقام حاصل رہا ہے۔ عمر شریف تھیٹر اور اسٹیج ڈراموں کے بے تاج بادشاہ تھے۔ انہوں نے ٹی وی فلموں میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا، لیکن ان کی مقبولیت کی جو بڑی وجہ ہے وہ اسٹیج ڈرامے ہیں۔ عمر شریف صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور رہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انہوں نے میزبانی کے فرائض بھی انجام دیے۔ ٹی وی شوز پر بھی وہ میزبان کی حیثیت سے اپنا منفرد مقام حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے جو فن پر ایک چمکتا ہوا جو شو انہوں نے میزبانی ہوسٹ کی، جس کی وہ جیو نیوز پہ نشر ہونے والا دی شریف شو جو ہے، وہ ان کی مقبولیت اور ان کے فن جو میزبانی ہے اس میں ایک منفرد ہی کردار ادا کیا ہے اس نے۔ اچھا، عمر شریف جو ہے میزبانی شروع کی اور وہ انٹرٹینمنٹ جو پروسیس میں جو پروگرام ہوتے تھے یا شوز ہوتے تھے اس میں بھی کمپیئرنگ کرتے تھے اور اپنے فن سے مزاحیہ جو حالات حاضرہ کو رکھتے ہوئے طنز اور مزاح اور ہنسی کا اور جو لائف جو ان کی کامیڈی ہوتی تھی اس میں ہی ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ عمر شریف کی خدمات کے عوض اگر دیکھا جائے تو ان کی جتنی بڑی خدمات تھی اس کے عوض ان کو نگار ایوارڈ سے اور تمغہ امتیاز سمیت مختلف اعزازات سے حکومت پاکستان کی طرف سے نوازا گیا ہے۔ سوشل میڈیا اور اسٹیج ڈراموں کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں کہ سوشل میڈیا کے آنے سے اسٹیج ڈراموں کی مقبولیت میں بڑی خاطر خواہ کمی ضرور آئی ہے، لیکن عمر شریف کی کامیڈی کی جو کہتے ہیں نا بلندی ہے، اس میں قطع بھر بھی ان کے قد میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ عمر شریف وہ سورج ہے جو کبھی غروب ہی نہیں ہوا۔ عوامی سطح پر بڑی ہی مقبولیت، اور آج بھی ان کے شوز نوجوان نسل چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے وہ اپنے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے ہوں، وہ دیکھتے ہیں اور ان سے ہی بڑا مستفید ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا ان کی فنی زندگی اور کامیابی کا ایک مختصر سا احوال۔
اب ہم بیان کرتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ عمر شریف صاحب کافی عرصے سے جو ہے شدید علیل تھے اور حکومتی سطح پر جو ہے عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بات بتاتا چلوں، سوشل میڈیا پر ان کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویش کے حساب سے ایک ٹرینڈ چلایا گیا، اس میں نامور صحافی اور اینکرز وغیرہ نے بھی ٹرینڈ چلایا اور عوامی سطح پر بڑی ہی زبردست آواز اٹھائی گئی کہ عمر شریف کی صحت کے حوالے سے کہ حکومت ان کی صحت پر توجہ دے۔ تو حکومت سندھ بھی اس میں آگے آئی اور حکومت پاکستان بھی ان کے آگے، اور ایئر ایمبولنس کا ان کا انتخاب کیا گیا اور اعلان بھی کیا گیا حکومت کی طرف سے، سندھ حکومت کی طرف سے بھی، اور یہاں میں باور کراتا چلوں وفاقی حکومت کی طرف سے بھی۔ اچھا، اس حساب سے 28 ستمبر کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے امریکہ کی طرف ان کی روانگی تھی۔ تاہم طویل سفر، تھکاوٹ اور پھر جس طرح سے ان کی صحت تھی، تو امریکہ میں مقیم عمر شریف صاحب کے معالج ڈاکٹر طارق شہاب صاحب نے تجویز دی کہ عمر شریف صاحب کو امریکہ منتقل کیا جائے، کیونکہ وہ جرمنی میں تھے، کیونکہ ایئر ایمبولنس میں فنی خرابی تھی، تو ان کو ان کی حالت ایسی تھی کہ وہاں ان کو روکنا پڑا اور ان کا علاج طبی جو معالج ہوتے ہیں وہ شروع ہو گئی تھی ان کی، کیونکہ امریکہ میں ان کے ڈائلیسس کا علاج کرنا تھا تو انہیں امریکہ لے جانا تھا۔ لیکن دوران علاج ہی عمر شریف صاحب اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جتنے بھی ان کے چاہنے والے مداح ہیں ان کو سوگوار اور دکھی چھوڑ گئے۔ اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو، ان کے جو سوگواران ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ جو غم ہے اور جو یہ ہمارا نقصان ہوا ہے قومی، اس کے لیے صبر عطا کرے اور اپنے جوار رحمت میں ان کو ایک اعلیٰ مقام دے۔ اور رب کائنات سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عمر شریف صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ اعلیٰ مقام پائیں، جیسا انہوں نے دنیا میں دکھی لوگوں کو ہنسایا، دکھی چہروں پر مسکراہٹ بکھیری، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی اسی طرح سے ہنستی اور مسکراتی بھی رکھے۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا میسیج پورے پاکستان کے لیے یا حکومت کے لیے بھی دینا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہمارے ایسیٹ ہوتے ہیں، قومی ایسیٹ ہوتے ہیں، قومی جو ہمارا سرمایہ ہے، ہمیں اپنے سرمایوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عوام ان سے پیار کرتی ہے، عواموں کے دل میں بستے ہیں، اور ہمیں جو ہمارے ابھی موجودہ حالات میں بھی جو قومی ہیرو ہیں، اور ہمارے یہاں پر میں ایک چھوٹا سا میسیج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حساب سے بھی دے دوں گا، ان کی صحت کے لیے بھی تمام پاکستانی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور لمبی زندگی دے، محسن پاکستان ہیں۔ اور اس دعائی کلمات کے ساتھ کہ پاکستان کے ہر قومی ہیرو کو، جس نے پاکستان کے لیے قومی خدمات ادا کی ہوں، اللہ پاک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ درجات دے، اور جو اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں، اور ان کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ یہ نہیں سمجھیں کہ انہوں نے کوئی احسان کیا، نہیں، وہ پاکستان کے بیٹے ہیں، سب نے اپنی جگہ جگہ منفرد کردار ادا کیا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں، تو ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے، تو اسی احسان کے تحت ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور حکومت پاکستان سے جو ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ اور آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔